بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کریں گے کہ آپ ہمارے پروگرام کو جس طرح پذیرائی دے رہے ہیں اور جس طرح اپنے کمنٹس کر رہے ہیں ہمارے پروگرام کے لیے، اس پر ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ خاص طور پر گزشتہ روز ہم نے جو ایک پروگرام کیا، جو ایک فیک نیوز کے حوالے سے جو ایک ٹی وی چینل نے چلائی، جنوبی افریقہ کا جو ایک نیٹ ورک، اس حوالے سے جو ہم نے بات کی، تو ظاہر ہے کہ جو اس میں لگی لپٹی ہم رکھتے نہیں ہیں اور جو بات ہوتی ہے وہ ہم نے کہی، لیکن ہمیں یہ بڑی خوشی ہوئی کہ اس پروگرام کو بہت زیادہ جو ہے وہ سراہا بھی گیا، اور جو کمنٹس آئیں اس میں بہت سارے جو میرے دیکھنے اور سننے والے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ صابر صاحب اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے۔ بہت سارے کمنٹس لوگوں نے کیے، کہا ہے کہ آپ جس طرح حق اور سچ بات کر رہے ہیں تو بس ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو بالکل جناب، سب کی حفاظت کرنے والا اللہ پاک ہے اور اللہ ہی حفاظت کر رہا ہے اور کرے گا، آپ کی بھی ہم سب کی بھی۔ بالکل سب کا اللہ نگہبان ہے۔ ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کی اس پذیرائی اور حوصلہ افزائی پر۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ایک آج کا جو پروگرام کر رہے ہیں اس پر ہم سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جس طرح ہم نے کہا تھا یا پورے ملک میں یہ خبر تھی کہ جماعت اسلامی کو جو امیر ہے سراج الحق صاحب، وہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی پل کا کردار ادا کرنے کے لیے متحرک ہو گئے، یہ ہم نے بتایا تھا۔ لیکن آج جو خبریں آئی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سراج الحق صاحب تو اب پیچھے رہ جائیں گے شاید، کیونکہ اب اصل کام شاید یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے سنبھال لیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے بڑی جو انہوں نے جو بیان دیا ہے کہ جناب سیاستداں جو ہیں ہم ان کو موقع دے رہے ہیں مشاورت کا، اور وہ مشاورت کر لیں، مذاکرات کر لیں، تو اس کو نہ صرف پی ٹی آئی نے سراہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے سراہا ہے، اور بھی دوسرے لوگوں نے سراہا ہے۔ تو اب ایسا لگتا ہے کہ وہ جو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو اختلافات ختم کرانے یا حکومت اور اپوزیشن کو ایک پیج پر لانے کا جو کام تھا، وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، جس طرح کا ان کا بیان آیا ہے۔ یعنی چیف جسٹس صاحب جو ہے بجائے کوئی فیصلہ کرنے کے، کسی کا کیس سننے کے، وہ باقاعدہ مشورہ دے رہے ہیں اپوزیشن کو بھی، حکومت کو بھی، کہ آپ مل بیٹھ جائیں اور آپ مل بیٹھ کے جو طے کریں گے اس کے مطابق جو ہے ظاہر ہے کہ کوئی آگے بات بڑھے گی۔ یعنی یہ بڑی اچھی بات ہے، اس کو سب نے سراہا بھی ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ جو ملک کا جو اس وقت آئینی بحران ہے اس کو ختم کرنے کے لیے نہ صرف حکومت کو مشورہ دے رہے ہیں، پی ٹی آئی کو مشورہ دے رہے ہیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ سیاستدانوں کو وہ مشاورت کا موقع دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں۔ تو لگتا ہے ایسا ہے کہ جو سراج الحق صاحب ہیں وہ اس مفاہمت میں یا جو پل کا وہ کردار ادا کرنے کے لیے نکلے تھے وہ شاید پیچھے رہ جائیں۔ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں وہ اس میں شاید جو ہے وہ بازی لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو سابق صدر پاکستان ہیں آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے بھی چیف جسٹس آف پاکستان کے اس مشاورت والے بیان کا جو ہے خیر مقدم کیا ہے، بلکہ انہوں نے تو کہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب ہمیں تھوڑا سا وقت دے دیں، ہم نے آپس میں مذاکرات شروع کر دیے، جو انہوں نے ایک دوسرے سے اتحادی جماعتوں سے جو شروع کیے ہیں۔ تو ان کا یہی کہنا ہے کہ پہلے ہم اپنی اتحادی جماعتوں سے مذاکرات کر لیں اور پھر ہم جو اپوزیشن ہے، جو مخالفین ہیں، ان سے بھی مذاکرات کریں گے۔ تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے۔ دوسری جانب جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کا جو ایک سیمینار ایک ہوا، ان کے حوالے سے بھی بڑی اچھی انہوں نے باتیں کی اس سیمینار میں۔ لیکن ایک بات انہوں نے بہت ہی ایک بڑا انکشاف تو نہیں بلکہ دائرے کے یہ تاریخ کی بات ہے، لیکن بہت زبردست بات یہ کی کہ ان کا کہنا تھا کہ جو ملک کے جو دو حصے ہوئے، تو اس میں جو جسٹس منیر تھے غالباً، جو اس زمانے میں جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا اور جو اس وقت کی جو عدالت تھی اور جو فیصلہ ہوا، اس زمانے کے جو جسٹس صاحب تھے ان کا انہوں نے ذکر بھی کیا کہ انہوں نے جو ہے بڑا زہریلا پروپیگنڈا کر کے جو ہے وہ اس کا بیج بویا۔ تو بڑی اچھی، بڑی کھری کھری باتیں کی ہیں جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے۔ تو ناظرین، اب ہم ایک بات کر لیتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے بانی و قائد الطاف حسین نے جو ایک ٹویٹ کیا ہے، اس ٹویٹ میں انہوں نے کوئی عوام اور وفاقی حکومت کے درمیان مکالمہ جو ہے
وہ ایک رکھا ہے، اور اس مکالمے میں جو سوال اور جواب ہے وہ بڑا اس وقت سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، الطاف حسین صاحب کا یہ ٹویٹ. تو ہم اس کی جو زبان ہے وہ ممکن ہے کہ وہ جملے تو ہم من آپ کو نہ یہاں پیش کر سکیں، لیکن اس حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے وہ ضرور ہم اس ٹویٹ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس ٹویٹ میں الطاف حسین صاحب نے عوام اور وفاقی حکومت کے درمیان مکالمہ، یہ اس کا ایک عنوان ہے، جس میں عوام کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت عوام کو یہ بتائے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کون مقرر کرتا ہے. اب جواب ہے وفاقی حکومت کی طرف سے. جو وفاقی حکومت کا جواب تھا وہ یہی تھا کہ یہ سوال ہم سے نہ پوچھو، جس کا نام ریکمینڈ کیا جاتا ہے ہمارا اتفاق بھی اسی پر ہوتا ہے. اب وہ جہاں سے ریکمینڈ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ساری چیزیں جہاں سے چلتی ہیں، سارے معاملات جہاں سے چلتے ہیں، تو ان کا اشارہ اسی طرف تھا کہ وہ جس کا نام ریکمینڈ ہوتا ہے اسی پہ ہمارا اتفاق ہوتا ہے. پھر عوام کی جانب سے یہ سوال کہ الیکشن کب ہوں گے، اس پہ کافی تضادات پائے جاتے ہیں. وفاقی حکومت کی طرف سے جواب یہ بتایا گیا ہے الیکشن کب کرانے ہیں اس کا فیصلہ کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جب بھی وہاں سے حکم آئے گا وہ کہیں گے اسی وقت الیکشن ہوں گے. آپ خود سمجھدار ہیں کہاں سے حکم آئے گا کون کہے گا. تو یہ جواب تھا. اور پھر ایک اور سوال عوام کی جانب سے، وفاقی حکومت اور عدلیہ کے درمیان کئی دنوں سے رسہ کشی چل رہی ہے، تو وفاقی حکومت کی چیف جسٹس سپریم کورٹ سے بات چیت کیوں نہیں کرتی؟ تو وفاقی حکومت کی کابینہ چیف جسٹس سپریم کورٹ سے بات چیت کیوں نہیں کرتی؟ وفاقی حکومت کی طرف سے یہ جواب آتا ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ وفاقی حکومت کی نہیں سنتے، ان سے بھی وہیں کے اعلیٰ حکام سے بات کریں گے تبھی کوئی حل نکلے گا. تو یہ وہ ٹویٹ ہے جو بانی و قائد MQM الطاف حسین صاحب نے کیا ہے، اور انہوں نے جو اس وقت کی جو سچویشن ہے وہ اپنے انداز میں، جو ان کا ایک مخصوص انداز ہے، تو اس طرح اس ٹویٹ کے ذریعے جو ہے انہوں نے اپنے انداز میں صورتحال کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو پھر عوام کی جانب سے یہ سوال آتا ہے تو پھر وفاقی حکومت کا کیا کام ہوتا ہے؟ وفاقی حکومت کا جواب آتا ہے ایک طرف تو ان کے احکامات کی تعمیل کرنا ہے، وہی جن کے احکامات کی بات کی جاتی ہے، دوسری طرف اہل خانہ اور بمع دوست و احباب کے ملکی و غیر ملکی دورے کرنا، اس طرح سرکاری دوروں کے ساتھ ساتھ سیر و تفریح کا موقع بھی مل جاتا ہے اور پورے قافلے کی شاندار شاپنگ بھی ہو جاتی ہے. تو اس پر عوام کا جو آخری کمنٹس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ سب کیا ہے. یہ بڑے اپنے مخصوص انداز میں بانی و قائد MQM نے الطاف حسین صاحب نے اپنے ٹویٹ میں جو ہے وہ یہ ساری اس صورتحال کو اس طرح واضح کیا ہے. تو ناظرین اب ہم آپ کو ایک اور اسی طرح کی صورتحال کی جانب لیے چلتے ہیں. وفاقی وزیر صحت ہیں عبد القادر پٹیل صاحب، کراچی سے تعلق، لیاری سے تعلق، بڑا دبنگ بولنے والے، بہت اچھا بولنے والے، اور ظاہر ہے کہ ان کی بھی جو سیاسی سفر ہے وہ بالکل ایک نچلی سطح سے انہوں نے ایک کارکن کی حیثیت سے انہوں نے سفر شروع کیا تھا، اور آج وہ ظاہر ہے کہ بہت ایک اہم بڑا اچھا بولنے والے جو ہے وہ PS پارٹی کے رہنماؤں میں شامل ہیں. تو قومی اسمبلی میں جو ایک قومی اسمبلی کے فلور پر عبد القادر پٹیل صاحب نے ایک حوالہ دیا کہ جی ہم گزر رہے تھے، میرے ساتھ ایک دوسری جو ہماری ساتھی صوبائی وزیر شازیہ مری بھی تھی، تو ہم نے دیکھا کہ کوئی بہت بڑا پروٹوکول تھا. تو ہم نے کہا بھائی یہ ظاہر ہے کہ یا تو صدر پاکستان ہوں گے یا وزیر اعظم ہوں گے. تو ہم بھی وہاں رک گئے، ہم خود پارلیمنٹرین، وفاقی وزیر، تو ہماری کیا ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے جو ہماری پوری تقریر کی قومی اسمبلی میں تو بڑا نقشہ کھینچا انہوں نے، اور پھر کہا کہ پھر ہم نے بعد میں ان سے پوچھا وہاں جو لوگ پروٹوکول میں وہاں پہ تھے، جو ظاہر ہے ہمارے کو بھی روکا گیا اور جانے نہیں دیا آگے جو بھی ہوا، تو انہوں نے کہا جی یہ جو پروٹوکول تھا وہ DG ASF کا تھا. تو اس پر بڑی انہوں نے بڑی یعنی تنقیدی انداز میں جو ہے وہ باقاعدہ ایک اپنی تقریر کی کہ بتائیے ایک DG کا یہ اتنا پروٹوکول، اور بڑا انہوں نے اس پروٹوکول کو مذاق بھی بنایا. لیکن
जब उन्हें ये बाद में बताया गया, जब उन्हें ये पता चला कि जनाब वो डीजी जो है उनका फलां इदारे से ताल्लुक़ है, तो कादर पटेल साहब ने फ़ौरन अपना एक वीडियो बयान जारी किया, कहने लगे जी मुझे नहीं पता था कि डीजी जो है उस इदारे से होता है, लिहाजा मैं अपने अल्फाज जो है वो वापस लेता हूँ, और मैंने अगर कोई गुस्ताखी की है या मुझसे कोई जुमला ऐसा निकल गया है तो मैं उसकी माजरत चाहता हूँ, और मुझे नहीं पता था। तो ये है, देखिए बड़ी मतलब यानी असल जो सूरत हाल है कि, और फिर ये सोशल मीडिया पे कादर पटेल साहब के हवाले से चल रहा है ये कि एक जानी वो बयान जो उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे दिया, एक इसके बाद उनका वीडियो बयान, और यही सोशल मीडिया पे चल रहा है कि देखिए साहब ये वो बयान है जो उन्होंने पहले दिया था जो असेंबली के फ्लोर पे, बाद में उनका जब सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया उसके बाद उन्होंने क्या बयान दिया वो अलग से वीडियो बयान जारी किया। तो इसी तरह यही सूरत हाल इस वक्त पूरे मुल्क की है। पूरे मुल्क में इसी तरह सॉफ्टवेयर जब अपडेट होता है तो लोगों की ज़ाहिर है कि आरा भी बदल जाती है, और तकरीर भी बदल जाती है, मर्ज़ी भी बदल जाती है, सूरत हाल भी बदल जाती है। तो ये है हमारे यहाँ के मुल्क का जो जिस तरह का हमारा निज़ाम है उसकी ये एक तरह से अक्कासी ये बात भी करती है। और अब हम नाज़रीन जो इस वक्त जो महंगाई का जो तूफ़ान है, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि न सिर्फ गरीब आदमी मतवस्त तबके के लोगों को शदीद मुतासिर किया, बल्कि अच्छे खासे जो खाते पीते लोग हैं उनकी भी जो है वो कमर टूट गई है इस बदतरीन महंगाई से। देखिए हुकूमत ने बड़ा तोहफ़ा दिया। रमज़ान एक ऐसा महीना होता है रहमतों का, बरकतों का, कि इस महीने में लोगों को रिलीफ ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि रमज़ान आते ही यहाँ तक कि फ्रूट जो है वो उसकी कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं, हर अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करती रहती हैं। और अब जो सूरत हाल सामने आई महंगाई के हिसाब से, जो लोगों ने, जो टीवी चैनल्स वालों ने भी जो दुकानदारों से भी बात की, और जहाँ बाज़ारों में रश ज़रूर है, लेकिन दुकानदारों का भी ये कहना है कि रश तो बहुत है, लेकिन लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो अब पहले जैसी नहीं रही है। जो लोग पहले 4 चीज़ें ख़रीदते थे वो अब 2 ख़रीद रहे हैं, जो 2 ख़रीदते थे 3 वो एक ख़रीद रहे हैं, और बस ज़्यादातर लोग सिर्फ कीमतें पूछ के चले जाते हैं। ये तो दुकानदारों का कहना है। और जो ग्राहक हैं, जो लोग हैं, उनका भी यही कहना है कि हम मजबूर हैं कि ज़ाहिर है बच्चों को कुछ ना कुछ तो दिलाना है। उनको क्या पता कि कितनी महंगाई हो गई हो, उनको क्या पता कि हमारे कितने वसाइल हैं, कितनी आमदनी है। वो तो ये कहते हैं कि बस ईद आ गई है, हमें तो कपड़े चाहिए, हमें तो जूते चाहिए, तो हम अपने बच्चों को लेकर आए बाज़ार में, लेकिन हमारी क़ुव्वत ख़रीद जो है वो इस बात की इजाज़त नहीं दे रही कि हम वो ख़रीदें। तो बस अब या तो कोई छोटी मोटी चीज़ लेके बच्चों को बहला रहे हैं हम, या फिर यह है कि सिर्फ दाम पूछ के वापस जा रहे हैं। तो ये कैफियत है। लेकिन इस कैफियत में भी हुकूमत ने रमज़ान के महीने का भी एहतराम नहीं किया, बल्कि हुकूमत जो पूरी, खुसूसन इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना, मदीना मुनव्वरा या खाना काबा जैसी जगह पे बैठ कर भी अपने लोगों पर पेट्रोल बम फेंक गए, मार रहे हैं। पेट्रोल बम उन्होंने बाकायदा अपने लोगों पर मारा रमज़ान के इस महीने में, और आखिरी अशरे में ये पेट्रोल बम उन्होंने लोगों पर दे मारा, और ईद का तोहफ़ा उनको इस तरह दिया कि पेट्रोल के नर्ख सिर्फ 10 रुपये बढ़ाए। ये उनकी नज़र में सिर्फ 10 रुपये थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ईद के बाद हुकूमत 75 रुपये बढ़ाएगी फी लीटर। 75 रुपये फी लीटर बढ़ाने का इरादा रखती है। अंदाज़ा करें लोग कहाँ जाएंगे, कैसे ज़िंदा रहेंगे, कैसे जो है वो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को खींचेंगे। तो बस ये नाज़रीन हमारी आज की गुफ्तगू। और इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त दूँ, मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप थिंक टीवी HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।